ایک شخص 10 سال سے کام کر رہا ہے، ایک اچھا ٹیکنیشین ہے یا ایک اچھا کاریگر ہے سمجھ لیجیے آپ، یا آپ کسی آفس میں اکاؤنٹنٹ ہیں، کچھ بھی ہے، بہرحال آپ 10 سال سے ریگولرلی ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، اور یقیناً آپ 10 سال سے اس لیے اسی جگہ پہ ٹک کے کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس کام سے دلچسپی ہے، اس کام سے آپ کو کچھ آمدنی مل رہی ہے، آپ اس سے دولت کما رہے ہیں، اور اگر دل سے کام کر رہے ہیں اور آپ کی ترقی بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری ایمانداری اور وفاداری سے کام کر رہے ہیں، اور زیادہ کام کر رہے ہیں آپ محنت کر کے تو اوور ٹائم کا بھی آپ کو ہوش نہیں ہے، لیکن آپ کیے جا رہے ہیں تو آپ کی ترقی بھی ہوتی رہے گی، آپ کی پوزیشن بڑھتے بڑھتے بڑھے گی۔ اگر اسی طرح کوئی شخص 20 سال کا تجربہ رکھتا ہو، کوئی شخص 30 سال کا تجربہ رکھتا ہو، تو لازمی بات ہے اس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس، اس کی نالج، پھر وہ جاب یا وہ کام ایسا کام ہے جس میں ہر کچھ دنوں میں، ہر تھوڑے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے۔ ہر 2-3 مہینے میں آپ کو ایک نیا سلیبس دیا جاتا ہے، نیا کورس دیا جاتا ہے کہ بھئی ہر مہینہ، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے ہر مہینہ آپ کو ایک نیا اپڈیٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ کورس کر لیجئے، ایک درجہ آپ کا اور بلند ہو جائے گا۔ پھر آپ پابندی سے ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، پوری ایمانداری، وفاداری، فرما برداری کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی سیلری کا، پیسے کا لالچ نہیں ہے، اور پورے کا پورا علم رکھتے ہیں آپ اپنے جاب کا۔ وہاں کا جو سپروائزر ہے، جو مینیجر ہے، اس کے پاس آپ کی عزت ہے، آپ دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، پھر کمپنی کا مالک بھی آپ سے خوش ہے، آپ بھی مالک سے بڑے مطمئن ہیں۔ ان تمام مثالوں کے بعد میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا کہ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں ہم صبح سے شام تک لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، خود ہمارے اپنے ٹارگیٹس بھی ویسے ہی ہیں۔ اس کو رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو ہر شخص الگ الگ لیول کا ملے گا، کچھ قصے کہانیاں سنائے گا، کسی کو تو عمر بھی پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے یا نہیں ہے، کتنے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، 40 سال میں وہ بھی نہیں معلوم، مکے میں کتنے سال رہے وہ بھی نہیں معلوم، مدینے میں کتنے سال رہے وہ بھی نہیں معلوم، اور ہجری تاریخ کب سے شروع ہوئی، اور کب آپ کی پیدائش ہوئی تھی، کب آپ کو مدینہ ٹرانسفر کیا گیا، پھر آپ مدینہ سے واپس کب آئے، آپ کے والد کا انتقال کب ہوا، آپ کے بیٹیاں کتنے تھے، آپ کے بیٹے کتنے پیدا ہوئے اور انتقال ہو گیا، پہلی شادی کیا عمر میں ہوئی، دوسری کب ہوئی، بیویوں میں سیریل بیویوں کا کیا ہے۔ بہرحال آپ یہ پوری لسٹ ایک بنا لیجئے، ایک 100 سوال لکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منیمم 100 کوسچنز۔ ذرا آپ اس کا سروے کر کے دیکھیے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں جانتے ہیں۔ چلیے کچھ دیر کے بعد میں اس کو فارمولا چینج کر دیتا ہوں، جب آپ کو رزلٹ سے ناکامی ملے گی میں چینج کر کے صرف اتنا پوچھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرس میں جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے، کم سے کم اتنا بتا دیجئے، پوری 63 ایئرس کی زندگی نہیں بتائے، کم سے کم 23 ایئرس کی زندگی بتا دیجئے، نبوت کی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ چلیے کیا کیا ہوا چھوڑ دیجئے، کتنی قرآن نازل ہوئی، مکے میں کتنی ہوئی، مدینہ میں کتنی ہوئی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے لوگ اس کا جواب دیں گے؟ اچھا، صحابہ اکرام کی جو لائف گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنا عرصہ گزری؟ چلیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا پھر حضرت علی کے بارے میں یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی بچپن سے آپ کے ساتھ رہے، بلکہ آپ خود حضرت علی کے گھر میں پرورش پائے، اور ابوبکر جو ہے 4 سال کے چھوٹے بچپن کے دوست، جو بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یعنی تمام صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھنے والے یہی لوگ ہیں، اور خواتین میں، بیویوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس طرح سے جب آپ کچھ ایک لسٹ بنائیں گے تو بمشکل آپ کو 30-40 لوگ ملیں گے یا زیادہ ملیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے، بچپن سے دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے۔ اس کے بعد اس میں سے ایمان کتنے لوگ لائے کہ اللہ نے اس شخص کو اپنا پیغمبر، اپنا نبی بنایا ہے، اس پہ کتاب نازل کی ہے، پھر وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے
اکثریت تو ایسے لوگوں کی تھی جو انکار کر دیے نبوت کا. کچھ لوگ ایمان لائے. اب اس میں سے پھر حضرت ابوبکر صدیق نمبر 1 پہ ایمان لانے والوں میں، جو کچھ ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں. اور خواتین میں حضرت ختیجہ، بچپن میں جو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ. آج اگر میں آپ سے یہ سوال کروں یا میں کسی سے یہ پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں، آپ کتنے بڑے عالم ہیں، تو کس چیز کا علم آپ نے حاصل کیا ہے؟ کیا آپ نے اماموں کے قصے پڑھے ہیں؟ کیا آپ نے روایت کو کس طرح پرکھنا چاہیے یہ پڑھا ہے؟ علم الحدیث پڑھا ہے آپ نے؟ علم التفسیر پڑھا ہے آپ نے؟ فتوے سیکھے ہیں آپ نے؟ مفتی بن گئے ہیں؟ تفسیر کیسے کی جائے گی یہ سمجھا ہے آپ نے؟ آپ نے لغت سیکھی ہے، صرف النحو سیکھا ہے، یا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ایک لفظ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ کس کو کوالیفیکیشن دیں گے؟ اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ بھائی میں 1990 سے قرآن لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں اور اردو ترجمہ سن رہا ہوں، عربی زبان سیکھتے سیکھتے میں نے قرآن لکھی ہے، اور آج تک الحمدللہ کبھی ناغہ نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ اگر مجھ سے غلطی سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو اللہ معاف کرے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک شخص کی جتنی زیادہ دوستی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے دوستی کا مطلب نبی سے دوستی ہے، قرآن سے محبت کا مطلب نبی سے محبت ہے. آپ 24 آورس یعنی 24 گھنٹے محاورہ ہے بولنے کا، آپ کے دماغ پہ یہ دھن چھائی ہوئی ہے، آپ اپنا زیادہ وقت قرآن پہ لگا رہے ہیں. آپ میرے پرانے دور کی میں بات کرتا ہوں، آج سے 5-6 سال پہلے کی، چلیے میں روز 1 گھنٹہ نکالتا تھا اگر قرآن کے لیے پابندی کے ساتھ. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ایسا اس طرح میری آنکھوں کے سامنے ہے، کیونکہ قرآن سے مجھے اتنی محبت ہے. قرآن نتھنگ بٹ محمد الرسول اللہ. آج کے دور میں مجھے محمد الرسول اللہ کے بارے میں کچھ معلومات کرنا ہے اور آپ کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے بہتر کچھ ہو سکتا کیا؟ اللہ جو تعریف کرے گا اپنے نبی کی کوئی اور کر سکتے کیا؟ پھر وہ ایسا کون سا علم ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ عالم، فاضل، مفتی، کامل پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں اور اس غلط فہمی اور اس غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میں اپنے غرور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقابل کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے ہمیں معاف کرے. اسلام